بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈی موٹیویٹ کے ساتھ میں ہوں زین العابدین۔ کل میں نے تھوڑے سے ٹاپک پہ بات کی تھی کہ کس طرح یہ یوٹیوبر جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کس بنیاد پہ؟ دھوکہ اس لحاظ سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنے کورسز بیچنے کے لیے، اپنا چینل گرو کرنے کے لیے، اپنی کمائی آپ سب کو دھوکے میں لے کے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اس طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ حقیقت میں وہ ایسی ہے ہی نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کل بولا تھا کہ میں آنے والے دن میں آپ کو فائبر کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ فائبر سے ہم چلیں گے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ جتنے بھی آن لائن پلیٹ فارم ہیں ان کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ لیکن اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ آن لائن کی دنیا میں بہت ساری فیلڈز آ چکی ہیں اور آپ کو کس ایک میں قدم رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا کہ ڈیسیژن اس دور میں سب سے مشکل چیز ہے۔ ہر دور میں ہی ڈیسیژن جو ہے وہ مشکل چیز رہا ہے، لیکن اس دور میں بہت ہی مشکل چیز ہے کیونکہ ایک دکان کا ایک لاکھ بندہ مارکیٹ میں آ چکا ہے اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ چینل گرو کرے، میرا کورس آ گیا ہے، میں اوپر جاؤں، میں اوپر آؤں۔ ہر فیلڈ میں اس طرح حساب ہے، آپ کو خود پتہ ہے۔ تو چلتے ہیں کہ ڈیسیژن کس طرح آپ نے لینا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں آن لائن میں، یوٹیوب، بلاگنگ، ویب سائٹ، امازون، فری لانسنگ، ٹریڈنگ، اور آپ جانتے ہیں کافی زیادہ چیزیں آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں نہیں جا سکتے، آپ کو کسی ایک فیلڈ کا ماسٹر بننا ہوگا اور اس میں آپ کو گرو کرنا ہوگا۔ لیکن جب آپ کسی ایک فیلڈ میں گرو کر جائیں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ کوئی بھی آپ کو پکڑ نہیں پائے گا۔ تو میں جیسا کہ کافی عرصے سے فائبر کر رہا ہوں اور امازون کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، اور اس طرح یوٹیوب بھی کر رہا ہوں، اور یوٹیوب ابھی نیو اسٹارٹ کی ہے، اور ساتھ میں بلاگنگ کر رہا ہوں۔ تو میں 3-4 چیزوں میں جا رہا ہوں، لیکن میں اکیلا بندہ نہیں ہوں، یہ آپ کو سب سے پہلے میں پوائنٹ کلیئر کر دوں۔ آپ کے ساتھ اگر آپ نے اتنی چیزوں میں جانا ہے تو آپ کے ساتھ 2-3 بندے ہونا لازمی ہے۔ تو فائبر کی طرف چلتے ہیں۔ فائبر اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اتنا آسان کام بھی یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھے آسان ہے، بالکل بھی نہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ بہت مشکل ہے تو وہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ فائبر پہ اس طرح آپ گگ لینڈ کروا سکتے ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ SEO ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر 2 دکانیں بالفرض دونوں ڈیکوریشن کی ہیں اور دونوں میں گفٹ لگے ہوئے ہیں، اور آپ اگر اچھا سا لینا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس دکان کے اندر جائیں گے جہاں پہ بہت ہی اچھا سیٹ اپ ہوگا، بہت ہی انٹرسٹ اچھی ہوگی، اسی وغیرہ لگا ہوگا۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ ایک دفعہ اس کے اندر جائیں گے لازمی، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ اسی طرح فائبر پہ دکانوں کا نام انہوں نے گگ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور گگ اپنی کو یعنی کہ اپنی اس دکان کو عام لفظوں میں خوبصورت بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دکان ہر ایک کو دکھنی چاہیے کہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس کا طریقہ کر کے سیدھی سی بات ہے، اگر 2 دکانیں ہیں، ایک دکان 24 گھنٹے اوپن ہے، ایک دکان بندہ آتا ہے 1 گھنٹہ آتا ہے، 2 گھنٹے گھر جاتا ہے، 1 گھنٹہ آتا ہے، پھر 2 گھنٹے گھر جاتا ہے، تو اگر آپ کو سامان لینا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ جو دکان ہے یہ 24 گھنٹے اوپن ہے، مجھے اس سے سامان مل جائے گا اور اچھا مل جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے پاس جائیں گے، اپنا سامان خرید لیں گے، سمپل سی بات۔ یہی چیز فائبر نے امپلیمنٹ کی ہے اپنے الگورتھم میں۔ جو بندہ 24 گھنٹے آن لائن رہتا ہے، فائبر اس کو اوپر لے کے خود بخود آتا ہے۔
اس میں کوئی اتنا لاجک نہیں ہے کہ لو جی SEO کرنی، یہ کرنا وہ کرنا، اب آپ لوگوں کو اپنی شیئر کلک کریں یا ایسے یا ایسے، یہ سب فراڈ ہے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ آپ 24 گھنٹے آن لائن رہیں، آپ کی خود بخود اوپر آ جائے گی۔ اور 24 گھنٹے آن لائن رہنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے بہت سارے ٹولز آ چکے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو سمپل سا بتاتا ہوں کہ ایک کروم کی ایکسٹینشن ہے آٹو ریفریشر کے نام پہ، اس طرح اور بھی بہت ساری ہوں گی، آپ اسے اپنے فائبر کے اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، بس آپ کا کام چالو۔ اچھا، اس کے بعد جو مین چیز ہے کہ آپ کو اب اپنی دکان اچھی دکھانی ہے، آپ کو اپنی گگ اچھی دکھانی ہے۔ آپ کو اوپر تو آ گئی، ابھی 25-30 ہیں، ان میں سے آپ کی سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کی پکچر اچھی ہونی لازمی ہے، ضروری بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں کہ فضول ہے، ضروری بات ہے، آپ کی پکچر ہونی اچھی ہونی لازمی ہے۔ ہاں، پکچر آپ خود اگر ایڈیٹر نہیں ہے، سمپل سا ٹول ہے کینوا پہ جائے، بنی بنائی پکچر پڑی ہیں، ادھر سے اٹھائے کمپیوٹر پہ لگا لیں، سمپل، بہت ہی پروفیشنل وہاں پہ چیزیں پڑی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں مشکل نہیں ہے، بس آپ کو تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کیسے ورک کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی ڈسکرپشن ہے، اس سے آپ کی گگ تھوڑی سی رینک کرتی ہے۔ رینک کیا کرتی ہے، مطلب یہ ہے رینک کرنے کا، جب وہ اوپر آ جاتی ہے 24 گھنٹے آن لائن رہنے کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ آپ کی گگ پہ کلک کرے گا وہ دیکھے گا کہ بھائی اس میں اندر لکھا کیا ہے، یہ سروسز ہمیں اویلیبل کر کیا رہا ہے۔ اگر آپ ایک فوٹو شاپ ہیں، یا آپ ایک ڈیزائنر ہیں، یا آپ ایک ورڈ پریس کے ہیں، یا آپ ایک ویب ڈیزائنر ہیں، ایپ ڈیولپر ہیں، آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں، جو بھی آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ آپ اس کو اس طرح ایکسپلین کریں کہ اگلا بندہ پڑھتے ہی بولے کہ واہ مجھے اس چیز کو آرڈر دینا ہے۔ کیسے؟ اس میں کچھ چیزیں یہ ہے آپ کو کہ سب سے پہلے آپ نے اٹینشن یوزر کی لے کے آنی ہے۔ یوزر کی اٹینشن کیسے؟ پہلی ہی لائن میں اس طرح کا کویسچن لکھ دیں یا اس طرح کا جملہ لکھ دیں کہ وہ پڑھنے میں مجبور ہو جائے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ آپ کی پروفائل میں آئے گا، آپ کی ڈسکرپشن پڑھ رہا ہے، تو جیسے وہ دوسری تیسری لائن پہ آئے گا، آپ اس کو انٹینشن دینی ہے کہ وہ 2 منٹ رکے اور پڑھے۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ کو سمپل سے ورڈ، اچھے سے ورڈ جو ہے وہ یوز کرنا ہے، زیادہ ماڈرن انگلش نہیں یوز کرنی کہ بندے کو سمجھ نہ آئے، سمپل چیزیں یوز کرتے جائیں، بس آپ کا کام ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب وہ پہلے اس کی اٹریکشن ہوئی، پھر اس کی انٹینشن ہوگی آپ کی پہ، پھر اس کو اب آپ نے اٹریکٹیو کیا کرنا ہے کہ 2 چیزیں ایسی اندر ایڈ کر دینی ہے کہ جو وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہو کہ یہ مجھے چاہیے، تو کلک کرے اس کے دماغ کو کہ ہاں یہ وہی چیزیں ہیں، بس یہ آپ کی ڈسکرپشن ہے سمپل سی۔ اس کے بعد آپ کی کچھ پرائس ہے، وہ آپ نے اپنی رکھنی ہوتی ہے، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ پرائس جو ہے وہ ایک سمپل سا فائبر کا ٹول ہے 5 لیٹکس، آپ اس پہ جائیں اور جو بھی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر آپ ورڈ پریس ڈیزائنر ہیں تو وہاں پہ جا کے کی ورڈ لکھیں ورڈ پریس ڈیزائنر، انٹر کریں اور پرائسز آ جائیں گی، ایوریج بھی، انٹرمیڈیٹ اور جو اس وقت چل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کس لیول کے ہیں، جس لیول کے ہیں وہ والی پرائس اٹھائیں اور اپنے کلائنٹ کو بولیں کہ یہ چیز اتنے میں بنے گی، وہ اپنی آپ گگ پہ لگا دیں۔ سمپل سی چیزیں ہیں، مشکل نہیں ہے۔ میں نے پہلے بولا کہ کچھ 3-4 ٹولز ہیں جن کے ذریعے آپ بہت اچھے جا سکتے ہیں، جس میں نے سب سے پہلے آپ کو کینوا بتا دیا، پھر آپ کو 5 لیٹکس بتا دیا، پھر آپ کو آٹو ریفریشر بتا دیا۔ یہ 3 ٹول یوز کریں، آپ کی پروفائل اچھی آ جائے، سمپل سی بات ہے۔ اچھا، اور جو بندے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ کرنا، بھائی کچھ بھی نہیں، یہ 3 ٹول ہیں مین، ان کو یوز کریں آپ کے لیے اوپر۔ اب اگر آپ فائبر کے مین جو کورس ہیں اس میں بھی جائیں تو آپ کو یہی چیزیں بتائیں گے، وہ بس کیا ہے کہ وہ انگلش میں ہے، لیکن میں آپ کو یہ سب اردو میں بتا رہا ہوں بس۔ اچھا، ابھی آپ کی گگ اوپر آ گئی، بندے نے آپ کو میسج کیا، بندے نے آپ کو میسج کیسے کیا کہ لے جی مجھے ایک مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ بنوانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا کہ وہ بندہ بھاگ جائے، او ہو کہ یہ آ گیا ابھی میں ٹائپ کروں اس کو یہ اور وہ، نہیں، وہ آیا سکون سے اس کو دیکھیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، پہلے اس کو
समझना कैसे आप समझना सबसे मुश्किल चीज़ है। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन के बगैर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नाकाम हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन नाकाम है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नाकाम हैं। हाँ, कम्युनिकेशन कुछ लोग समझते हैं कि हाँ जी ठीक है, मैं गूगल ट्रांसलेटर कर लूंगा और सब ओके। भाई इस तरह नहीं, अगले का कंसेप्ट समझना जरूरी है। सिर्फ जुमले की इंग्लिश उर्दू नहीं बनाना, उसको समझना जरूरी है। ये मेन चीज है। जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप उसको डिलीवर भी कर सकेंगे जी। उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। फाइनल चीज, आप काम कर भी सकते हैं या नहीं, इसका भी मैं आपको हाल इसी वीडियो में बताता हूँ। अगर आपने काम ले लिया, आपको नहीं आता, सिंपल सा अपने दोस्त किसी को बोले, किसी रिलेटिव को बोले, नहीं है तो स्कूल से आप फेसबुक पर जाएं, वहां पे कोई ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें पोस्ट डाल दें कि मुझे ये बंदा चाहिए, लाने लगे। आप वहां पे किसी को भी दें भाई, उसको आप किसी को भी हायर करें, उसको बोले कि ये काम है, तो आपका काम कर देगा। उसको जितनी कमीशन बनती है वो आपसे दे दे। सिंपल सा, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। और आज के दौर में अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को कोई स्किल भी नहीं आती लेकिन उसकी सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छी है, उसे कुछ भी नहीं आता, ना लोगो, ना ग्राफिक, ना कंटेंट, ना कुछ भी नहीं आता, सिंपल सा वो कम्युनिकेशन अपनी और स्ट्रॉन्ग करे, फाइबर से ऑर्डर उठाए, बाहर दे, आउटसोर्सिंग करे, अपनी कमीशन रखे, काम चलता जाए, ठीक है। ये कुछ सादा सी चीजें हैं, इस तरह फाइबर काम करता है। तो हाँ, जो मेन चीज इसके अलावा अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि किस चीज के रिलेटेड आउटसोर्सिंग और इसका क्या हमें सवाल करने हैं क्लाइंट से, क्या उसके जवाब आने हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? जब आपको थोड़ी सी नो हाउ लाजमी हो इन चीजों की, तब आप ये चीजें जान सकते हैं, इसके बावजूद आप नहीं जान सकते। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको पता हो कि PSD फाइल क्या होता है, JPG फाइल क्या होता है, PNG फाइल क्या होता है। अगर आप कंटेंट राइटर हो, आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, किस तरह कंटेंट डिलीवर करना है, कितनी वर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप किसी तरह वेबसाइट डिजाइनर है तो आपको पता होना चाहिए UI UX क्या होना चाहिए और कितने पेजेस होने चाहिए, किस तरह साइट डिजाइन करनी चाहिए। अगर आप ऐप डेवलपर है, आपको पता होना चाहिए कौन सी कोडिंग बैक एंड पे यूज है, कौन सी कोडिंग फ्रंट एंड पे यूज है। ये सारी चीजें अगर आप जिस फील्ड में मास्टर हैं उसका आपको पता होना चाहिए। मास्टर होने के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी बात रही कि भाई ऑर्डर हमें नहीं आते, फाइवर ने एक बहुत ही अच्छी चीज रखी है। वो क्या है कि 10 रिक्वेस्टें बाय रिक्वेस्टें वो आपको शो करवाते हैं डेली। आप उन रिक्वेस्टों को करना क्या है, आपने जाना है, रिक्वेस्ट उठानी है। रिक्वेस्ट उठाने के बाद वहां पे बंदे का नाम होगा, आपने नाम पे क्लिक करना है, बंदे की प्रोफाइल ओपन होगी, आपने देखना क्या इसने पहले कभी ऑर्डर किया हुआ है, आपने ये चेक करनी है उसकी हिस्ट्री। अगर पहले ऑर्डर है तो उसकी क्या रेटिंग लोगों ने दी है। अगर उसने पहले ऑर्डर कभी भी नहीं लिया तो फिर आप उसको, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि फाइवर ने भी बहुत ही चालाकी दिखानी शुरू कर दिया अपने एल्गोरिदम में कि फेक वो खुद ही आईडी जनरेट करते हैं और बस फेंक देते हैं, ठीक है, कि बंदों की गिग बंदों की जो रिक्वेस्ट हैं वो जाया हो, ठीक है। जितनी रिक्वेस्ट जाया होगी ताकि ये जो फेक बंदे आए हुए हैं वो क्वालिटी डिलीवर तो नहीं करते लेकिन वो क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फाइवर जो है वो क्वालिटी डिलीवर करना पसंद करता है, क्योंकि उसने 20% रखना है। जो भी बायर आएगा उसने 20% उनसे लेना है, 20% उसने हमसे लेना है, तो उसके अंदर क्वालिटी तो अपनी रखनी है ना मिलके। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको अपना फाइवर का अकाउंट भी दिखाऊंगा और बाकायदा बाय रिक्वेस्ट भेजकर और किस तरह कम्युनिकेट करते हैं आपको अपनी पूरी चैट दिखाऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।